بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان افغانستان کے درمیان حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ ایک طرف حالات جو ہے وہ جنگی صورتحال اختیار کر چکی ہے اور بارڈر پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے پاکستان کی طرف سے بھی اور افغانستان کی طرف سے بھی شہادتیں اور ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بالخصوص افغانستان میں جو ہے وہ اب ان کو اصلیت دکھا دی ہے، پاکستان نے نمک حرام افغانیوں کو سبق سکھا دیا ہے۔ ساتھ ساتھ جہاں بارڈر پر کشیدگی ہے وہیں پر پاکستان کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں یا جو افغانی ہیں ان کے خلاف بھی بہت زیادہ سختی کا آغاز کیا گیا ہے۔ کریک ڈاؤن اور آپریشن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے۔ کچھ اپڈیٹس آ گئی ہیں اور یہ اپڈیٹس یقیناً اب پاکستان کے تمام ادارے متحرک ہو چکے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے۔ جہاں پر بیرونی مسائل ہیں وہاں پر اندرونی بھی جو افغانی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی خطرات ہیں۔ اور گزشتہ دنوں آپ کو پتا ہے کہ 3 جگہوں میں کہا جا رہا ہے 2 سے 3 جگہوں میں خیبر پختونخوا میں ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، اور وہ ڈرون اٹیک افغانستان سے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کچھ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کہ وہ مہاجرین کیمپوں سے جو ہے کیے گئے ہیں۔ تو اب اس وجہ سے مہاجروں کے خلاف بہت زیادہ سختی بھی کی جا رہی ہے، ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ افغانستان سے یہ سارا کرنا اتنی ان کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ادارے جنہوں نے پہلے انڈیا کو سبق سکھایا تو افغانستان تو ان کے لیے یہ سمجھے کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں بڑا کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 2 دن کے اندر افغانستان جھڑپوں میں کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، کتنا افغانستان کو نقصان ہوا ہے، وہ نقصانات کی تفصیلات بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے، کہاں کہاں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کہاں کہاں گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، اور اس حوالے سے کیا کیا پلاننگ کی گئی ہے اداروں کی جانب سے، وہ تفصیلات بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات اس حوالے سے اپڈیٹ بر وقت آپ کو مل سکے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان افغانستان کی جو کشیدہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں اب تک جو ہے وہ بڑی تعداد میں نقصانات ہو چکے ہیں، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز DGISPR نے پورا چٹا کٹا کھول کے رکھ دیا تھا کہ کتنا افغانستان کو نقصان ہوا۔ حالانکہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، یہ ہوتی ہے پروفیشنل اور پھر محبت مذہب سے اور کلمہ سے۔ گزشتہ روز کیونکہ افغانستان کے جھنڈے میں کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے سفید جھنڈے کے اوپر۔ پاکستانی فوج نے افغانستان کے ایک چیک پوسٹ پر قبضہ کیا، وہاں پر افغانستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ وہ ویڈیو آپ دیکھیں، وائرل ہے۔ وہاں پر ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ بڑے احترام کے ساتھ، کیونکہ اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، اس جھنڈے کو احترام سے اتارتے ہیں، اتار کے ایک جو ہے وہ اہلکار دوسرے اہلکار کو دیتا ہے اور وہ اپنے پاس سنبھال کے سینے میں رکھتا ہے کیونکہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور پھر پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے۔ تو یہ ایک پروفیشنل فوج اور ایک مذہب سے محبت رکھنے والی فوج کا یہ جو ہے اقدار ہوتا ہے جو پاکستان کی افواج نے دکھایا۔ اسی لیے پاکستان کی افواج بڑی احتیاط بھی برتی ہے کہ وہاں پر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اس دوران کسی اہم شہری کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، اور اس وجہ سے بھی پاکستان کو جو ہے وہ بڑا احتیاط کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یقیناً افواج پاکستان ایک پروفیشنل فوج ہے اور پوری دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، نمبر 1 ادارے ہیں، مارکھورس ہیں۔ تو ان انٹیلیجنس اداروں کی وجہ سے آج یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی سرکوبی کی جا رہی ہے۔ تو اب جو افغان پاکستان گزشتہ روز جھڑپوں کے دوران افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن جو غزب الحق کا جو آغاز کیا گیا پاکستان کی جانب سے یا جو سلسلہ جاری ہے، اس پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ جاری کی ہیں ابھی کچھ لمحے پہلے۔ انہوں نے آپریشن غزب الحق میں بتایا کہ اب تک 331 افغان طالبان اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے جوابی حملوں میں 500 سے زائد افغان طالبان زخمی بھی ہیں، جبکہ 104 چیک پوسٹیں تباہ، 22 پوسٹوں پر جو ہے وہ قبضہ بھی کیا جا چکا ہے۔ پاکستان نے یعنی 104 چیک پوسٹیں تباہ کر دی اور 22 پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ افغان طالبان کے 163 ٹینکس اور آرمڈ گاڑیاں تباہ کی جا چکی ہیں، جبکہ افغانستان بھر میں 37 مقامات کو پاک فضائیہ کی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ہمارے فضائیہ آپ کو پتا ہے کہ فضائیہ کو پاکستان کی فضائیہ کو دنیا کیسے بول سکتی ہے۔
چاہے وہ 27 فروری 2019 ابھینندن کی وہ فنٹاسٹک چائے کا لمحہ ہو، یا پھر 27 فروری ہی 2026 ہو. 7 سال بعد بھی افغانستان کو بھی بتایا کہ کیسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پاک فضائیہ کو پوری دنیا میں ایک اب وہ غرور حاصل ہے جو انہوں نے کر دکھایا ہے. تو یقیناً 37 مقامات میں افغانستان میں بھی پاک فضائیہ نے ٹارگٹ کیا. تو یہ افغانستان پاکستان جنگ میں اس وقت تک افغانستان کے نقصانات ہیں، اور یقیناً کیونکہ پاکستان کے لیے افغانستان کو بارڈر میں یا پھر افغانستان کے اندر گھس کے مارنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر بیٹھے یہ نمک حرام، یہ محسن کش افغانی، جن کو سوویت یونین جنگ ہو یا پھر امریکی جنگ ہو اس میں پاکستان نے پناہ دی، مہاجرین بن کے رہے، یہاں پر گھروں میں بسایا، دلوں میں بسایا، ان کو روزگار دیا، ان کو کھانے پینے، ان کو تعلیم، ان کو صحت دیا. آج وہی جو ہے پاکستان کو الٹا جو ہے وہ اپنا وہ گناؤنا چہرہ دکھا رہے ہیں. خیر، پاکستان نے بھی اب اس کے حوالے سے نیا پلان ترتیب دے دیا ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ پاکستان افغانستان جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے بعد مہاجرین جو افغانی یہاں پر پاکستان میں، ان کے خلاف ایک نئی پالیسی، نیا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے، اور قومی سطح پر بڑا کریک ڈاؤن، ریاستی طاقت، تسلسل اور واضح پیغام. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بارکو، کمیار، بری امام کے نوائی علاقے کے تھانہ سیکریٹریٹ اور ارد گرد نواح میں غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی. اسلام آباد، ضلع چکوال، ضلع جہلم، ضلع راولپنڈی، ضلع اٹک، ضلع مری اور ضلع ڈی خان میں مشترکہ سرچ اینڈ کومبنگ آپریشنز بھی کیے گئے. اسلام آباد میں مجموعی طور پر 540 سے زائد مقامات پر کارروائیاں کی گئی، جن میں پولیس، لیویز، ایف سی ٹی ڈی، رینجرز اور انٹیلیجنس اداروں نے حصہ لیا، جبکہ کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 83 غیر قانونی افغان شہری گرفتار کیے گئے. متعدد مقامات سے اسلحہ، منشیات اور غیر قانونی دستاویزات بھی ان افغانیوں سے برآمد کی گئی ہیں، جبکہ ریاستی موقف واضح ہے اس معاملے کے اوپر، افغان مہاجرین کے معاملے کے اوپر یا غیر قانونی افغانیوں کے اوپر. یا پاکستان میں قیام صرف قانونی بنیادوں پر غیر رجسٹرڈ افغان شہریوں کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی. اس کے علاوہ جہاں پر اسلام آباد میں یہ معاملہ جاری ہے تو افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن، ضلع وار کارروائیاں بھی جاری ہیں. دارالحکومت اسلام آباد کے بارکوں میں مشترکہ سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن میں 53 پولیس، 10 کانسٹیبل، 33 رینجرز جبکہ انٹیلیجنس اداروں نے کی شمولیت. راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد اور گندنوا میں مشترکہ سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن 68 پولیس اہلکار، 2 ایس ڈی پی اوز، 37 رینجرز جبکہ انٹیلیجنس اداروں کی شمولیت. اسی طرح مری میں مختلف علاقوں میں مشترکہ سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن کے دوران 44 پولیس اہلکار، 4 لیڈی پولیس، 3 لیفٹ سیکنڈرز جبکہ انٹیلیجنس اداروں نے شامل تھے. ضلع چکوال میں بھی یہ صورتحال مشترکہ کومبنگ آپریشن میں کارروائیاں کی گئی ہیں اور 40 پولیس اہلکار اس میں شامل تھے، 3 لیفٹ سیکنڈرز، سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس نمائندگان بھی شامل تھے. ضلع جہلم کے تحصیل دینا اور پی ڈی خان میں مشترکہ کارروائیاں 55 پولیس اہلکار، 3 لیڈی پولیس اور 2 لیفٹ سیکنڈ جبکہ انٹیلیجنس ادارے بھی اس میں شریک تھے. ضلع اٹک میں بھی اسی طرح افغان مہاجرین کے خلاف مشترکہ کومبنگ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں تمام سیکیورٹی نافذ کرنے والے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ شامل تھے. اسی طرح اب مقامی سطح پر جو کارروائیوں کے واضح جو نتائج ہیں، جو پنڈی اسلام آباد میں جو ان سٹیز میں کی گئی، اس میں اسلام آباد کے بارکوں میں 173 گھروں کی تلاشی لی گئی، 31 گرفتاریاں عمل میں آئی، 74 موٹر سائیکلیں اور 215 افراد کی دستاویزات کی جانچ مکمل کی گئی، 17 مشتبہ افراد اور 7 غیر قانونی افغان شہری گرفتار کیے گئے. اسی طرح راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں 122 گھروں کی تلاشی لی گئی، 9 گرفتاریاں عمل میں آئی، 42 گاڑیاں، 32 موٹر سائیکلیں اور 365 افراد کی جانچ مکمل، جبکہ متعدد افراد غیر قانونی جو غیر رجسٹرڈ پائے گئے. اسی طرح مری میں 120 گھروں میں کی تلاشی لی گئی، 30 دکانیں، 10 گیسٹ ہاؤسز، 35 گاڑیاں اور 180 افراد کی چیکنگ مکمل، جبکہ 9 افراد کو گرفتار کیا گیا. ضلع چکوال کی بات کی جائے تو وہاں 63 گھروں کی تلاشی لی گئی، 544 افراد کی اسکریننگ مکمل کی گئی، 44 غیر قانونی افغان مہاجرین کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح ضلع جہلم کے مختلف علاقوں میں 4 غیر قانونی افغان شہریوں گرفتار کیے گئے، 12 بیرون ضلع افراد کو اسکریننگ مکمل. ضلع اٹک میں 338 گھروں کی تلاشی، 113 گرفتاریاں عمل میں آئی اور 835 افراد کی چیکنگ کی گئی، 3 مقدمات درج کیے گئے، 1700 کلو گرام چرس بھی برآمد کی گئی، جبکہ 1 عدد 30 بور پستول بھی برآمد کی گئی.
اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے اداروں کی جانب سے کہ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، چکوال، جہلم اور اٹک میں ریاستی تیاری اور نفاذی کارروائیاں یکساں رفتار سے جاری ہیں، جبکہ غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف مرحلہ وار اقدامات میں تسلسل برقرار رہے گا اور ہر صورت ان افغان مہاجرین کو جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کے خلاف ٹیک ڈاؤن کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو افغان مہاجرین ان کے بھی مشکلات ہیں، اور افغانستان کے اندر جو افغانی ہیں یا بارڈر میں ہیں ان کے لیے بھی اس وقت ایک نئے موڈ میں کھڑے ہیں، کیونکہ افغانستان اب ان موسم کش نمک حرام افغانیوں کو وہ تاریخی سبق سکھا رہا ہے جو شاید انہیں سوویت یونین جنگ سے لے کر امریکی جنگ تک کسی نے سبق نہیں سکھایا ہوا، اب وہ سبق سکھایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کے انخلا یا پھر پاکستان افغانستان جو کشیدہ صورتحال اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی وقت آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔